بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پارہ نمبر 30 کی سورۃ النازعات کا ترجمہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ سورت قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق 79 یعنی 79 نمبر پر ہے۔ اس کی 46 آیات ہیں، جس میں سے 26 آیات کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس لیسن میں ہم اس سورت کو مکمل سیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ کیا انتم تم اشد زیادہ سخت ہو، مشکل ہو یا دشوار ہو، خلقاً تخلیق میں، پیدا ہونے میں، ام السماء یا آسمان، بناہا کہ اس نے اسے بنایا، بناہا بنا اس نے بنایا ہا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو کہ آسمان جو اس نے بنا دیا۔ ٹھیک ہے، انتم کیا تم اشدو زیادہ دشوار ہو، زیادہ سخت ہو، زیادہ مشکل ہو، خلقاً تخلیق میں یا پیدائش میں، یعنی تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے اس کے لیے، ام السماء یا آسمان، بناہا کہ اس نے اسے بنایا، رفع بلند کیا، سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس کو درست کیا، ٹھیک ٹھاک کیا۔ ٹھیک ہے، رفع بلند کیا، اس نے بلند کیا، یعنی ہر ایک جو ورب ہے، صیغہ ہے عربی کا، اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رفع کا مطلب ہے کہ اس نے بلند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، سمکہا اس کی چھت کو، یعنی اس کی بلندی کو، اس کی اونچائی کو اس نے بلند کیا، فسواہا پھر اسے برابر کیا، یعنی ٹھیک ٹھاک کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ اور اس سے اس کو تاریک بنایا، لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور اس سے نکالا، ضُحَاهَا اس کے دن کو۔ ضحا ویسے دھوپ کو کہتے ہیں، سورج کی دھوپ روشنی یعنی تیز، اور اسی سے دن اس کا معنی نکالا جاتا ہے۔ اور واخراجہ اور نکالا اس نے، ضحاہا اس سے دن، یعنی اس کے دن کو نکالا، والارض بعد ذلك دحاہا، والارض اور زمین، بعد ذلك اس کے بعد، دحاہا اس نے اسے بچھا دیا یا پھیلا دیا، اور اس کے بعد زمین کو اس نے پھیلا دیا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج اس نے نکالا، منہا اس سے، ماءها اس کا پانی، ومرعاها اور اس کا چارہ۔ ٹھیک ہے، یعنی زمین کو پھیلا کر اس کے بعد زمین میں سے پانی اور چارہ نکالا، اخرجہ اس نے نکالا، منہا اس سے یعنی زمین سے، ماءها اس کا پانی، ماء کہتے ہیں پانی کو، ومرعاها اور اس کا چارہ۔ یہ چارہ کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ والجبال ارساہا، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ارسا اس نے گاڑ دیا، ہا انہیں یعنی اسے، اور اس کے پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، ولانعامکم، متاعا لکم، متاعن فائدہ، متاعن کا پہلے بھی میں نے بتایا، متاعن کا مطلب ہوتا ہے سامان، فائدہ، قیمتی چیز۔ ٹھیک ہے، متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے،
والی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے. انعام جو ہے وہ جانوروں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انعام، انعام نہیں، سوری، انعام جانوروں کو، مویشی یعنی اس کا معنی. تو یعنی جو چارہ نکالا اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. فائدہ پھر جب، فا پس اذا جب، جاءت آئے گی، طامہ کیا سوری آفت یعنی اس سے مراد قیامت، کبرا بڑی، سب سے بڑی. ٹھیک ہے، اور جب بہت بڑی آفت آئے گی یعنی قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی. یوم جس دن، یتذکر ذکر کرے گا یعنی یاد کرے گا، انسان جس دن یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اس دن انسان یاد کرے گا ماں جو سعی اس نے کوشش کی یعنی جو اس نے زندگی گزاری. ٹھیک ہے، جو دنیا میں اس نے کیا اس کو وہ یاد کرے گا. یوما اس دن، یتذکر یاد کرے گا، انسان ما سعی جو اس نے کیا یعنی جو اس نے کوشش کی. وبرزت الجحیم لمن یری. وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی، جحیم جہنم یعنی دوزخ، لمن یرا لمن اس کے لیے جو یرا دیکھے گا. ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہوگا یا دیکھے گا، تو جو دیکھنے والا ہے اس کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. فَأَمَّا پس جو کوئی بھی، من جس نے، طغیٰ سرکشی کی. فَأَمَّا کا مطلب جو کوئی کہہ لیں یا پس وہ جو. ٹھیک ہے، یعنی اس کا معنی اسی طریقے سے آیا کہ بھی پس، کہیں اس کا معنی پس رہا بھی آتا ہے، پس رہا وہ شخص، تو اس کا معنی یعنی یہی ہے کہ وہ جس نے. ٹھیک ہے، یا وہ جو کوئی بھی. فاما پس جو کوئی بھی، من جس نے، طغیٰ سرکشی کی. وآثر الحیات الدنیا. وآثر اور ترجیح دی، آثرہ ترجیح دی، حیات زندگی کو، دنیا کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فَإِنَّ پھر بے شک، جحیم جہنم، ہی وہی، مأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے. اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وَأَمَّا اور وہ جو، من جس نے، من جو، خوفا ڈر گیا، مقام سے یعنی کھڑا ہونے سے. مقام یعنی کام، قیام میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا تھا. ٹھیک ہے، قیام کام، مقام اب اسی سے ہے. ٹھیک ہے، کھڑا ہونے سے، ربی اپنے رب کے. اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. ونہا اور اس نے روکا، نفس کو، اپنے نفس کو، عن الہوا، ہوا کہتے ہیں جی خواہشات کو، خواہشات سے، اور نفس کو خواہشات سے روکا یعنی اپنے نفس کو نفسانی خواہشات یعنی بری خواہشات کو پورا کرنے سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فَإِنَّ پھر بے شک، جنت ہی المأویٰ وہی اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. یسألون وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں. وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ساعت عربی میں گھڑی کو بھی کہتے ہیں، تو گھڑی سے مراد یہ قیامت ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ساعت کا لفظ جو ہے وہ قیامت کے لیے استعمال کیا ہے. ایانا کب، مرساہا یہ واقع ہوگی، یہ ٹھہرے گی یعنی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، کب واقع ہوگی. ٹھیک ہے، ایانا کا مطلب کب ہے. فیما انت من ذکراہا. فیما کس چیز میں، انت آپ ہیں، من سے، ذکراہا اس کے ذکر سے. اس ذکر سے آپ کو کیا، یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ اس کا کیا بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا اس کا مینز یہی کہ آپ کا اس کے ذکر سے کیا. ٹھیک ہے، کیا تعلق یا کیا بیان کرنا.
फीमा किस चीज़ में या क्यों या कैसे, अंता आप, मिन ज़िक्रोहा इसके ज़िक्र से। इसके ज़िक्र में फीमा का असल में मानी जो है वो इसमें क्या है आता है, ठीक है। क्या है इसमें यानी इसके ज़िक्र से आपको क्या ताल्लुक़, किस लिहाज से ये कहा कि आप इसका ज़िक्र से आपका क्या ताल्लुक़ है, यानी वो बताया इला रब्बिका मुंतहाहा, इला रब्बिका आपके रब की तरफ, मुंतहाहा, मुंतहा इसका अंजाम है, इसकी इंतहा है, हाँ इसकी यानी, ठीक है। इसके जो कह लें कि इसके इल्म की इंतहा या क़यामत की इंतहा जो है वो आपके रब के पास है। तो इस लिहाज से यहाँ ये कहा गया कि आपका इसका क्या ज़िक्र बयान करना है, इसका इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा, इन्नमा बेशक, अंता आप तो, मुंज़िरु डराने वाले हैं, नज़ीर अल्लाह ताला सॉरी आप सल्लम के नामों में आता है, मुबश्शिर नज़ीर, ठीक है। तो मुबश्शिर का मतलब खुशखबरी सुनाने वाला, तो नज़ीर डराने वाला, तो ये मुंज़िर वहीं से है यानी डराने वाला, ठीक है। तो मुंज़िरुन डराने वाले हैं, मन जिसे, वो जो, यख्शाहा उससे डरता है, ठीक है। यानी आप उसको डराने वाले हैं जो उससे डरता है। मुराद अल्लाह ताला से सॉरी क़यामत से, हाँ का मतलब यहाँ क़यामत का है, ठीक है। तो जो क़यामत से डरता है आप तो सिर्फ उसको डराने वाले हैं यानी आगाह करने वाले हैं। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, कअन्नहुम गोया के वो, गोया के वो, यौमा उस दिन, यरौनहा इसको देखेंगे, यानी जिस दिन वो उसे देखेंगे उस दिन ऐसे होंगे, यानी कअन्नहुम का माने गोया के वो है, यानी गोया के वो ऐसे होंगे, यौमा यरौनहा जिस दिन वो उसे देखेंगे, लम नहीं, यल्बसु वो ठहरे या रुके या तवक्कुफ किया, इल्ला मगर, अशियतन पिछला पहर, यानी इसके पिछला पहर यानी दिन का, अशिया यानी इसी से ईशा जैसे लफ्ज़ लगा लें कि शाम का, रात का वक्त, तो यानी रात का कुछ हिस्सा या दिन का आखिरी पहर, औ या दुहाहा इसका पहला पहर यानी दिन का पहला हिस्सा, ठीक है। यानी इस आयत से मुराद ये है कि जिस दिन वो इस क़यामत को देख लेंगे, वो क़यामत के बारे में आपसे पूछ रहे हैं और इसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह ताला के पास है, आपने इसका क्या ज़िक्र करना, इसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह ताला के पास है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिस दिन क़यामत आएगी और वो जब उसको देखेंगे ना, तो लम यल्बसू से मुराद यानी यहाँ हो गया कि वो ये सोचेंगे या वो ख्याल करेंगे कि वो नहीं ठहरे मगर दिन का आखिरी हिस्सा या पहला हिस्सा। मुराद ये कि उन्होंने दिन का सिर्फ एक हिस्सा जो है वो दुनिया में गुजारा है, दुनिया में सिर्फ एक हिस्सा गुजारा, या तो अव्वल हिस्सा या फिर आखिरी हिस्सा। तो आखिरी हिस्सा पहले लिखा हुआ है आशियतन यानी आखिरी पहर, और दुहाहा या इसका अव्वल पहर, ठीक है। तो या इसका सुबह का हिस्सा या इसका आखिरी हिस्सा जो है वो उन्होंने दुनिया में गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमने सूरत मुकम्मल कर ली है। आखिर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, हम सबका हामी नासिर हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।